الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. صدق اللہ العظیم. ان یقیناً بے شک ربکم تمہارا پروردگار تمہارا رب اللہ ہے، الذی کہ جس نے خلق السماوات آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر توجہ فرمائی استوا فرمایا عرش پر، یدبر الامر کہ وہاں سے کاموں کا انتظام کرتا ہے، ما من شفیع نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا شفاعت کرنے والا، الا من بعد اذنہ سوائے اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش کرنے والا. ذالکم اللہ یہی تمہارا اللہ ہے، ربکم کہ وہ تمہارا پروردگار ہے، رب ہے، فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون کیا تم سمجھتے نہیں ہو. تذکیر نصیحت کے بعد کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم دھیان نہیں دیتے اس بات پر. جیسا کہ اس صورت کے شروع میں بھی بتایا گیا تھا کہ یہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں میں توحید، نبوت، رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آخرت عمومی طور پر بڑے مضامین ہیں یہ عقائد کے اعتبار سے. ان میں اس آیت میں 3-4 باتیں ہیں. ایک تو توحید پر بات ہے، پھر اسی ضمن میں آسمانوں اور زمینوں کا 6 دن میں پیدا ہونا دوسری بات ہوئی، اور تیسری بات اللہ رب العزت کا استواء علی العرش ہے. چوتھی بات شفاعت کی ہے. پھر نتیجے کے طور پر بتا دیا کہ عبادت اسی کی کرو، عقل والوں کا کام یہی ہے. اللہ تمہارا رب ہے، اس یہ رب ہونا ہی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. اور پھر آگے اور رب دیکھیں، رب وہ ذات ہے کہ جو کسی بھی چیز کی ابتدا سے لے کر آخر تک اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ کے اس کا انتظام کرے. یہ ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. مثلا انسان ہے، یہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اس کی کیا ضروریات ہے، کون کون سی چیزیں اس کو ملنی ہے، وہاں اس کا انتظام کون کرے. جب پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ، اب اس کے لیے کیا ضروریات ہیں. اللہ نے دودھ کی نہریں بھی جاری کر دی اس کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق. اور یہ سارا کچھ محبت ماں باپ کے دلوں میں ڈالنا. اسی طرح کہ بندہ خود تکلیف برداشت کرتا ہے، اس بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا. اتنی محبت کا کسی کے دل میں ڈالنا، ورنہ ایک ظاہری طور پر دیکھا جائے تو بچہ ایک تکلیف ہی ہے. رات کو آپ کو سونے نہیں دیتا. بھئی اگر محض عقل سے ہم سوچیں تو اس کو پھینکنے کی چیز ہے کہ کیا ہمارے اس میں خلل ڈال رہا ہے، آرام میں، سکون میں. پیشاب کرتا ہے، گندگیاں کرتا ہے، ماں ہے، باپ ہے، وہ اس کو دھوتے ہیں، اس کو پرورش کرتے ہیں، پھر بڑا ہوتا ہے، قوت آ جاتی ہے، تو پھر اس کی اب کیا ضروریات ہے. ان تمام ضروریات کا خیال رکھنے کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. لہٰذا وہی ایک اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے. لیکن یہاں
دلیل بھی دی کہ خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اب 6 دن میں جس زمین اور آسمان کو اس اللہ نے پیدا کیا ہے، ہزاروں سال ہو گئے اس کے بعد سائنس نے بڑی ترقی کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن اس کی تحقیقات تک اب بھی نہیں پہنچی، زمین سے ہی باہر نہیں نکل سکے ہیں پوری طرح۔ وہ تو بہت بڑی کائنات ہے اللہ کی کائنات اتنی وسیع کہ سائنسدان اب اگر دیکھ کے دور دور سے صرف اندازے لگاتے ہیں کہ مریخ میں یہ ہوگا اور فلاں میں یہ ہوگا، اس سے آگے یہ ہوگا، صرف اندازے ہیں، تحقیق تک اب نہیں پہنچے۔ ہزاروں سال زمین کے بنے، دیکھا ہمارا جو یہ دور ہے یہ 1443 تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کا دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، 40 سال میں نبوت ملی، 10 سال پھر 13 سال اور اس کے اوپر لگا دے، کوئی تقریباً 1500 سال لگ بھگ ہو گئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک، کوئی تقریباً 1500 سال ہو گئے نبوت کے نہیں زمانے سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ کچھ گنا جاتا ہے، تقریباً 671 میں تو پیدائش ہے، تو کوئی 700 سال یہ ہو گئے۔ اب ان کو جمع کریں، حضور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 2000 سال کا وہ بنتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک 3500 سال وہ بنتے ہیں، تو آدم علیہ السلام کے زمانے تک یہ کوئی ہزاروں سال تو ہو گئے نا، ہاں 6-7 ہزار سال ہو گئے۔ ان 1000 سالوں میں سائنسدان زمین سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہوئے ہیں، اور وہ جو ذات ہے جس نے ان تمام کو پیدا کیا ہے، تو یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ عبادت کے لائق وہ ہے یا کوئی اور ہے۔ خلق السماوات والارض، اب یہاں دوسری بات زمین اور آسمان کے 6 دن میں پیدا ہونا، تو تھوڑا سا مختصر اس پر بھی بات کروں گا کہ 6 دن سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت تو دن تھے ہی نہیں، 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، اب اس وقت کتنے گھنٹے کا؟ ہاں اس وقت تو دن کا کوئی تصور بھی نہیں تھا نا، تصور تو دنوں کا حساب تو سورج کے گردش سے ہم لگاتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں یہ اپنا مدار پوری کرتا ہے تو ایک دن ہو گیا، تو یہ 6 دن اس زمانے کے اعتبار سے کیا ہو۔ تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ چونکہ یہ قرآن نازل ہوا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ قرآن ہمیں سمجھانے کے لیے نازل ہوا ہے، تو اس دوران میں جتنا دن کا حساب ہے اتنے ہی وقت میں وہاں وہ پیدا کیا گیا۔ بات آگے سمجھ، اس دن کے حساب سے، یعنی جو اس موجودہ دن ہے ہمارا 24 گھنٹے کا، اسی حساب سے وہ دن شمار ہوں گے۔ 24 ضرب 6 کر دیں تو جتنے گھنٹے بنتے ہیں اتنے گھنٹوں میں اسی حساب سے بنتا ہے، یہ چونکہ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اور پھر یہاں سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی 6 دنوں کی؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے 6 دن کا ذکر بھی کیا ہے، بتا بھی دیا ہے، 6 دنوں میں بھی پیدا کیا ہے، تو اس 6 دن بھی بہت لمبا عرصہ ہے اللہ کے لیے، وہ تو ہمارے لیے مشکل ہے، وہ تو ایک کن سے فیکون ہو جاتا ہے، حکم ہی اللہ کا پھر وجود ہے، چیز کو وجود ملتا ہے۔ 6 دن کیوں لگائے؟ تو پوری انسانیت کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کام جو ہوتا ہے جو جلد بازی میں ہو تو اس کا نقصان ہوتا ہے، ہمیشہ کام تدریج سے کرنا ہے۔ بچے کو ہم بٹھائیں، اس کو MSc کی کتابیں پڑھائیں تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، تدریجاً وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ کام ہم گھر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے چھت ڈالیں، پھر بعد میں دیواریں اور پیلر کھڑا کر دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، تدریجاً وہاں پہنچا جاتا ہے۔ تو یہ تدریج ایک سنت ہے اس زندگی کا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، تدبیر امور کیا، یہ سارا کر کے اس میں تدریجی مراحل سے اس کو گزارا۔ اب ان 6 دنوں کے بارے میں ایک روایت اور بھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور مفسر ہیں صحابہ کرام میں، جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے مفسر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی 6 دن ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ،
کیا ہے آیت قرآن پاک میں آتی کان مقدارہ دعوت کہ اللہ کے ہاں دن کی مقدار وہ ہے کہ جیسے 1000 دنوں کا ایک دن. وہ قیامت کے دن پہلا دن تو 50,000 سال کا ہوگا, اس کے بعد ایک دن 1000 سال کا ہوگا. تو اب 1000 سالوں کا حساب سے لگائیں گے تو یہ 6,000 سال بنتے ہیں. تو ایک یہ بھی روایت ہے, لیکن کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے یہ بات, یہ بھی ایک تخمینہ ہے. اس لیے زیادہ تر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی کے 6 دن مراد ہے اس میں. دوسری بات, استواء علی العرش. تھک تو نہیں گئے؟ کیونکہ میرا پیریڈ بھی سب سے آخر میں ہے تو یہ اس میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں. استواء علی العرش, عرش پر استواء کیا, یہ کیا ہے؟ یہ کائنات ہے, اس میں زمین, پھر سیارے, یہ سارا مل کر پھر اس کے آخر میں آسمان, پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, اس کے اوپر پھر اللہ کی کرسی ہے. اس کرسی کے بارے میں یعنی عام صرف مثال ہی دے سکتا ہوں میں, تشبیہ تو نہیں ہے, یہ ایک مثال کے طور پر کہتا ہوں. یہ کنٹرول روم ہے کہ جہاں سے فرشتوں کا کنٹرول روم ہے کہ تدبیر امور کے لیے, جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ تکوینی امور کے لیے فرشتے ہیں, تو ان کا کنٹرول روم ہے یہ, یہاں سے وہ کنٹرول کیے جاتے ہیں. پھر اس کے اوپر پھر عرش, اور عرش پوری کائنات کا کنٹرول روم ہے, وہاں سے پورے کائنات کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اب وہ کتنا بڑا ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اس پر اللہ کا قائم ہونا, بیٹھنا, استواء, یہ کس طرح کا ہے؟ تو یہ وہ متشابہات ہے جس کا ذکر پہلے سبق میں ہوا تھا کہ یہ چونکہ اللہ خالق ہے, ہمارا دماغ مخلوق ہے, مخلوق کیسے اللہ کے اس خالق کو سما سکتا ہے؟ تو اس چیزوں کا ہم صرف مثالیں ہی دے سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر کہہ کر کوئی کہتا ہے کہ بھائی وہ ایک عرش ہے تو اللہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ متشابہات ہیں, وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے, اور نہ ہمارا دماغ کسی انسان کا وہاں نہیں پہنچ سکتا کہ وہ کس طرح کا استواء ہے. بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں اور جسم کے اعتبار سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بہت سارے آیتوں سے ٹکراتی ہے یہ بات. ان ربکم قریب, تمہارا پروردگار قریب ہے, مجیب, تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہے, یعنی سنتا ہے. نحن اقرب الیہم من حبل الورید, کہ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو عرش پر بیٹھا ہو یہاں میرے پیر سے قریب ہے. 3 بیٹھے ہوئے ہوں, الا ہوا رابعہم, چوتھا اللہ ہوتا ہے. ہوا معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہوتے ہو. ان معی ربی سیہدین, موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا جب غرق ہونے کے قریب ہوئے, بنی اسرائیل نے کہا آگے تو سمندر ہے, پیچھے فوج آ گئی نمرود اس کی, فرعون کی, تو اب تو ہم پکڑے گئے. تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو بیٹھا ہوا عرش پر اتنی دور ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ تو یہ ٹکراتی ہیں یہ باتیں. اگر وہاں بیٹھا ہوا ہو الیاذ باللہ تو وہ نہیں کہہ سکتے. اور پھر عقل کی بھی منافی ہے یہ بات کہ دیکھیں کہ عرش پر اگر اللہ واقعی بیٹھے ہوئے ہوں, جیسے کہ کہا جاتا ہے, اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو اب یہ منطق اس میں آ جاتی ہے کہ جس پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے آدمی, وہ چیز یا چھوٹی ہوتی ہے یا اس کے برابر ہوتی ہے یا اس سے بڑی ہوتی ہے. چھوٹی ہو تو چھوٹی چیز پر کیوں بیٹھے آدمی؟ اللہ خالق ہے, اپنی چھوٹی سی چیز بناتا ہے اپنے لیے اس پر بیٹھنے کے لیے, تو یہ عقل سے بات. برابر ہو تو یہ تو شرک لازم آ گیا کہ اللہ کے برابر اس کا عرش ہو گیا. اگر بڑا ہے تو پھر تو شرک سے بھی بہت بڑی چیز ہو گئی, اللہ سے بڑا بنا دیا کسی چیز کو. تو یہ استواء ہے, ایک قسم کا کنٹرول روم ہے کہ جہاں سے پوری کائنات کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ثم استوى علی العرش, پھر استواء کیا عرش پر, کیا کرنے کے لیے؟ یدبر الامر,
اس کائنات کے نظام کا انتظام اور انصرام کے لیے، کائنات کے نظام کا انتظام کرنے کے لیے، تدبیر کرنے کے لیے۔ پھر آگے فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی سفارشی نہیں ہوتا سوائے اس کی اجازت کے۔ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی انسان کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، ہاں اس کی اجازت ہو، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے، گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ وہ اپنی طرف سے نہیں کر سکیں گے، اللہ کی طرف سے اجازت جب تک۔ حافظ قرآن ہو، اپنے خاندان کے بعمل حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کریں گے، لیکن وہ کیسے کریں گے؟ اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت بھی، سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ یہ رد ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند ہی دنوں میں اگر جل بھی گئے تو کوئی سزا ہو گئی تو ہو گئی، نہیں تو ہمیں ہمارے پیغمبر بچائیں گے، نہیں بچا سکتا۔ ذالکم اللہ، ذالک کا اصل میں کم مخاطبین کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم سنو کہ یہی وہ اللہ ہے، ربکم کہ تمہارا پروردگار ہے، وہ یہ رب تمہارا پروردگار ہے، فاعبدو اسی کی عبادت کرو، اسی کی۔ اب جو اس قسم کا قادر مطلق کہ وہ رب بھی ہے، خالق بھی ہے، تدبیر امور بھی کرتا ہے، عبادت اس کی ہونی چاہیے یا کسی اور کی ہونی چاہیے؟ تو یہ دلیل بھی دی گئی کہ ان دلیلوں کو سوچ کر ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی سوچے تو اللہ تک پہنچ جاتا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرنی ہے۔ اب عبادت کی تھوڑی سی وہ کر دیں کہ عبادت کیا چیز ہے۔ ایک تو عبادت کا وہ عمومی تصور ہے جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ چند مخصوص چیزوں کو کی انجام دہی، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں عبادت، عربی میں بھی عبادت کے ورشپ جس کو کہتے ہیں، پوجا پاٹ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ہر مذہب میں اپنے اپنے مخصوص اعمال ہیں، وہ بطور عبادت کے کیا جاتا ہے۔ ہندو اپنے دھرم کے مطابق وہاں جاتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، وہاں کرتے ہیں، عیسائی، سکھ اور یہ سارے کرتے ہیں، تو وہ ان کی عبادت۔ ہماری بھی چند مخصوص عبادتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ روزہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، تسبیحات وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ ایک تو یہ مخصوص چیزوں کو، لیکن یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، پوری عبادت اس سے پوری عبد ہے، اس سے پورا نہیں ہوتا، یہ عبادت کا صرف ایک حصہ ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ان مخصوص شکلوں کے علاوہ بھی اطاعت کرنا اللہ کی۔ مثلا آپ بیٹھے وہاں دکاندار ہیں، وہاں دوسرے اپنے عبادات کے اوقات کے لیے اوقات بھی فارغ کرتے ہیں، اور دکانداری بھی آپ اللہ کے احکامات کو سیکھ کے اس کے مطابق کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، تو یہ بھی اس عبادت میں شامل ہو گیا کہ آپ دکانداری بھی اطاعت کے تحت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کی پوری زندگی عبادت میں گزرتی ہے، بشرطے کہ زندگی کے اصولوں کو جانے، اللہ کے احکامات اور رسول کے طریقوں کے مطابق کرے، تو پوری زندگی اس کی عبادت ہے۔ تو یہ بھی عبادت ہے، اور وہ مخصوص شکلوں کو اپنے ٹائم پر، اپنے اوقات پر ان کو پورا کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو یہ عبادت ایک اللہ کی ہو سکتی ہے، باقی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ رد ہے ان مشرکین کے اوپر، مکے کے رہنے والے مشرکین کے اوپر، جو کہ جنہوں نے رب بھی کسی اور کو مانا تھا، اللہ بھی کسی اور کو مانا تھا، شریک کر رہے تھے توحید میں، اللہ کی ذات میں بھی شریک کر رہے تھے، کہ فرشتوں کو کبھی بیٹی بنایا اللہ کے، کبھی بیٹا بنایا کسی کو، اور کبھی بت بنایا کہ یہ حاجت فلاں میری پوری کر۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے نا، کہ یہ بیماریوں کو ختم کرنے والا، یہ بیٹے دینے والا، یہ بیٹا دینے والا، یہ فلاں ہمارے کام کرنے والا، ان بتوں کو بنانے والا، یہ کوئی نہیں ہے۔ عبادت کا لائق، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو آج کی اس سبق میں اللہ کی توحید اور اس پر عقلی دلیل تھی، قرآن پاک نے دی، اور پھر اسی ضمن میں استواء علی العرش، اور اسی ضمن میں 6 دن میں
کائنات کی تکمیل، اور پھر اسی ضمن میں آ گئی اللہ کی عبادت کی کچھ باتیں اور اللہ کے سامنے سفارش کی باتیں۔ ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ وہ اللہ ہے، الذی، یہ آپ ترجمہ گرامر میں پڑھیں گے، اس میں اصول ہے تو وہ اللہ کریں گے، وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات، کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، ستہ 6 کو کہ فی ستۃ ایام، یوم کی جمع ایام ہے، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوئے، استوا کا قائم ہوئے۔ اصل میں یہاں استوا کا معنی قبضے سے کیا جاتا ہے کہ عرش پر قبضہ کیا۔ قبضہ تو اللہ کا پوری کائنات پر ہے، اللہ کا قبضہ تو پوری کائنات پر ہے۔ تو اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس چیزیں بہت ساری پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ جب اپنی تعریفیں کرنے لگتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں، تو ساری آپ پیالی اور وہ ساری چیزیں تو نہیں گنواتے، آپ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ گن کے کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ میرے پاس فلاں چیز ہے۔ آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، سائیکل بھی ہے، جہاز بھی ہے، ہیلی کاپٹر، تو آپ کہیں گے کہ میں تو وہ ہوں کہ میرے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے، تو یہ پیالیوں کو نہیں گنوائیں گے۔ تو کائنات ساری ہیں اللہ کے قبضے میں، تو سب سے بڑی چیز کا وہ کر دیا، پھر قبضہ کیا اللہ نے، اپنے ملکیت میں رکھا اللہ نے عرش کو بھی۔ یدبر الامر، اب عرش پر کیا کرتا ہے؟ یدبر الامر، کہ تدبیر کرتا ہے، انتظام و انصرام کرتا ہے معاملات کی، امور کی، دنیا میں کیا کچھ ہونا ہے کائنات میں اس کا انتظام کرتا ہے۔ ما نہیں ہے من شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا، الا مگر من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ، یہی تمہارا اللہ ہے، ربکم، جو کہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟